ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان، ہم زندہ Today we are celebrating of Defence Day. 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن ہے۔ اس دن 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ یوم دفاع ہمیشہ حب الوطنی اور بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تمہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر محترم اساتذۂ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح ہی اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ہمیں رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ کی تعلیمات ہی سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، صفت سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی تھے۔ آپ محمد بھی تھے، آپ احمد بھی، خط سے ہے کہ آپ وجہ کائنات بھی تھے اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولا کے اخلاق ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن آپ کے جانسار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور کی توحید رسالت سے جگمگانے لگے۔ یہ پیغمبر اولا کے اتفاق کے انتہائی تھی کہ وہ فاتح بھی بنے اور اطمینان بھی۔ دنیا عالم میں آپ ہی وہ سب سے عظیم الشان انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی۔ جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے پر علم نشرح کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہا، اور کیا کہنا اس وجود کی کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا۔
شکریہ. شہادت مطلوب و مقصد مومن، نہ مال غنیمت نہ کشم کشائی. صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. جناب والا، آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے 6 ستمبر. جناب والا، یہ وہ دن تھا جب گیدڑ نے ایک شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. جناب والا، یہ وہ دن تھا کہ دشمن بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر حملے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ جس ملک پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس ملک کی دھرتی کی حفاظت کے لیے اس کا جان نثاروں کا لہو بولتا ہے. اور دشمن یہ ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس ملک کی بنیاد روازت مدینہ پاک کی لا پر رکھی گئی ہے. جناب اعلیٰ، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ ہیں، ایسی تاریخ مرتب ملتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ فتح کے لیے لہو بولتا ہے. اور یہ میں فخر سے کہتا ہوں، ہم غزنوی ہیں، ہم بدشکر ہیں، ہم ہمیں تم ہو. اے سومنات، ایلے پر امن تم اور ہم ہیں. 6 ستمبر کی صبح تھی، دنوں میں ایمان کی روشنی تھی، آیا غرور میں سکت ایسے کی منزل تھی. لاہور کی سرزمینوں پر دشمن نے جب حملہ کیا، نوجوان نے سر پر کفن باندھ کر اس بات کا نام تکبیر کا نام لگا، مٹی کے ذرے ذرے میں قربانی کی قسم کھائی. سپاہیوں نے خون سے تاریخ رقم ڈال دی. شہیدوں کی قربانیاں نے نسلوں کی حفاظت دل میں تھانے ہوئے. ہر آنکھ میں وفا تھی، ہر آنکھ میں تکبیر تھی، ہر زبان پہ دعا تھی. میں جھکتا نہیں، میں بکتا نہیں، کہیں چھپ جا کے چڑھا نہیں. جو ڈرے ہوئے تھے میں محاذب پر، مجھے امن فضول میں تلاش ہے. تمام استاذہ، طالب علم اور پرنسپل صاحب، السلام علیکم. میرا نام احمد بیگم ہے، میں کلاس 8ویں کی طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شہید میجر شبیر شریف. آج ہم میجر شبیر شریف کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے دشمن کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم فوجیوں کی قیادت کی. انہوں نے اس مقصد کے خاطر اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبرائی. ان کی جان کی قربانی اور خدمت وطن ہر پاکستان کے دل میں فخر کا باعث ہے. ان کو اس قربانی کے لیے پاکستان کا سب سے اول ترین رتبہ یعنی نشان حیدر ملا، جو کہ ان کی پہچان ہے. ہمیں ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے خاطر اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے اور ملک کو ترقیوں تک پہنچانا چاہیے. ان کی بہادری اور جذبہ انصاری ہمارے دل میں ابھی بھی قائم ہے. اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس آخری شعر سے کرنا چاہتا ہوں. میں جھکا نہیں، میں رکا نہیں، میں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے تھے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. شبیر شریف کو سلام. السلام علیکم. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. 65 کی جب جنگ ہوئی، کفر میں دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی. آیا تھا دبنے دب گیا باطل، آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل، ہوا پھر خود وہاں قاتل. وجعل قوت حاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدر علی وقار ہمت، جرأت اور بہادری سے ملے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے یوم دفاع پاکستان. اعلی مرتبہ چشمے فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپ کی فوج لے کر میری ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا. میرے ملک کے دشمن جنرل چودھری کا ایک خامے خیال تھا کہ وہ فوج پاکستان کو حالت میں دبوچ جائے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا اور اس کو خبر نہ تھی کہ میری ملت کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے پچھلی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دھونا مانگا کرتے تھے. میرے ملت کے محافظ اٹھے، ہمت اور جرأت کا لبادہ اڑا اور چھوڑنے کے مقام پر دنیا کے سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا اور شہادت کے متلاشی میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیخ اجھاڑنا ہٹانے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے. اور وہ للکارتے ہوئے بولے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچے جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچے جہاں سے، اصل میں تمہیں راز عزت نہیں ہے. کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے. جناب والا، 6 ستمبر 1965 کے دن اپنے اپنے دشمن کو بتا دیا کہ جو کوئی بھی میری ملک کی طرف ایک انگلی اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کر ڈالیں گے، اور جس کسی شخص یا قوم نے میری ملک کی طرف
बला को नबी। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया है हयात ये सीरत रसूल की, फरमाया है हयात ये सीरत रसूल की, फला कायनात है ये सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्म सिफात है सीरत रसूल की। जनाब आला ये वो मौजू है जिसको बयान किया जाए सारी दुनिया के दरख्तों को फलक बना दिया जाए, सारी दुनिया के समुद्रों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक का खिला के हर चीज़ को परमान बना दिया जाए, तो फिर ये भी गुमान हो सकता है कि दुनिया की सारी कलम टूट जाए, जमीन से लेकर आसमान तक का खिला का हर हिस्सा बदबूर हो जाए, मगर सीरतुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाप भी पुराना हुआ। हो गई जिंदगियां कदम कदम टूट गए, हो गई जिंदगियां कदम कदम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पुराना हुआ। जनाब सदर आली वक़ार हुजूर आपकी आमद से पहले अरब में जहालत का दौर दौड़ा था, इंसानी गुदश ना पैदा थी, इंसानी ताजुब उरूज पर था, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़े जुड़ाने पे झगड़ा, यही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें। उसने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, उसने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, चांद कट गया है यहाँ उंगलियों को देखकर। शुक्रिया।
گرتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول گرتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے یہ باتیں صدا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کیوں منایا جاتا ہے؟ بالکل اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے۔ انہوں نے جو طرز زندگی دی، جو ہمیں دین اسلام دیا، یہ ہم اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں مسلمان سنی، کہ سن کے ایمان لائے۔ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن پختہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس جہاں میں جو تشریف لائے، انسانیت کا درس دیا کہ آپس میں بھائی چارہ، والدین کے احترام، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کو نقصان کا نہیں سوچنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، ہمیشہ صرف اپنی والدہ کو مسکرا کے دیکھنا بھی اس دین اسلام کے اندر جو ہے وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو صرف مسکرا کے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ہمارا دین اسلام ہمیں جو ملا ہے، اس میں قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہمیں جو یہ پاکستان ملا آزاد مملکت، اس کے لیے بھی ہمارے شہداء نے قربانی دی ہے۔ اس کے اندر افواج پاکستان، بحری، بری سب وہ شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ان سبوں نے قربانی دی جو آج ہمارے کو یہ پاکستان وجود میں آیا، اور ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی ہے۔ 6 ستمبر کے دن ہمارا افواج پاکستان نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، ان کو بتایا کہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے، جذبہ شہادت ہے، ہم صرف اللہ کے آگے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری سر کو نیچے جھکا سکے۔ اور یہ پاکستان، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ لوگوں نے سب نے یہ چیز سوچی ہوگی کہ ہم بڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے، کوئی سرکاری افسران بنے گا، کوئی MP MLA بنے گا، سب کی یہی سوچے کہ ہمیں بڑی سیٹ ملے، ہم پڑھ کے اس پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالیں، ہم باشعور قوموں میں آ جائیں۔ تو آپ لوگوں نے پاکستان کی قدر کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کی قدر کرنی ہے۔ استادہ کا جو رتبہ ہوتا ہے، جو آپ کی جتنی بھی ٹیچر پڑھا رہی ہیں آپ کو، وہ آپ کی استاد ہیں، آپ لوگوں نے اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ اس کا رتبہ والدین سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ جس نے استاد کی قدر نہیں کی، رسپیکٹ نہیں کی، وہ زندگی میں کبھی پڑھ نہیں سکتا۔ اگر وہ پڑھے گا بھی تو اس کے لیے پڑھائی بھی جو ہے وہ گدھے کے اوپر جو کتابیں رکھ دی جاتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے رسپیکٹ سیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ عمل ہے حاضری، انتصاری، غصہ نہیں کرنا، آپس میں محبت کرنی ہے، چوری نہیں کرنا، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی برا فعل نہیں کرنا، اور ہمیشہ اپنی زندگی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ گزارنا، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ یہ جو 12 ربیع الاول ہم ہر سال مناتے ہیں، اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نور بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ اس دنیا جو اندھیرے میں ڈوبی تھی، جہالت میں تھی، جنہیں نہ علم کا شعور تھا، صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو ان جہالت سے، ان اندھیروں سے نکالا، بڑوں کا ادب کرنا سکھایا، والدین ان کا ادب کرنا سکھایا، کیونکہ پہلے نہ بڑوں کا ادب ہوتا تھا، نہ ماں کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، نہ والد کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، بس جس کو جہاں کہتے تھے اسی راستے میں وہ چلنے لگ جاتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر بتایا کہ آپ ایک انسان ہیں، ایک اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو شعور دیا ہے، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب انہوں نے ہمیں دی تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ جس قرآن پاک کے ذریعے سے غیر مسلم سائنسدان فائدہ اٹھا رہے ہیں بیٹا، اس قرآن پاک سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عربی کو تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن تفسیر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے لیے کس طریقے سے خیر و برکت کا حامل ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ضرور آپ اس کا ترجمہ پڑھا کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے بیٹا کہ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے کیا کیا فرمایا ہے۔ اس قرآن پاک میں کھلی کتاب ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھی جینے کا طریقہ سکھا دیا اور آخرت کا بھی۔
आज का दिन 6 सितंबर के हवाले से हम मना रहे हैं, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे टेबलोस पेश करेंगे और हमारे यहाँ नात का प्रोग्राम और स्पीच का प्रोग्राम भी किया गया है। ये 6 सितंबर के हवाले से हम जो इवेंट मना रहे हैं, इसमें हम अपने मुल्क के हवाले से मनाते हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि हमारा मुल्क जो हम जिसमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। पाक अफवाज के फौज सिपाही जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके हमें आज ये आज़ादी दी, जिनकी बेपनाह कुर्बानियों की वजह से आज हम सुकून से इस मुल्क में जी रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट है वो इस बात को गौर से सुने कि देखिए बेटा, आप अपने मुस्तकबिल के फौज ही हैं, मुस्तकबिल के अफवाज में जाने वाले बच्चे हैं जो अपनी तालीम को जारी रखकर ज़रूर मुस्तकबिल में जाएंगे तो फौजी बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इस मुल्क को आगे लेके चलना हुआ आप लोगों का काम। आपकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, सही है। आप अपनी तारीख को हमेशा याद रखें, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। तारीख में जिन बुजुर्गों ने हमें इतनी आसाइशें दे दी, हमें आज़ादी से सांस लेने का मुकाम दे दिया, अब उस आज़ादी को बरकरार रखना आप स्टूडेंट का काम है। आप हमारे मुस्तकबिल हैं। अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से लेके चलें कि उनकी बातों पे अमल करें। जान जिगर दिल